بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا درست اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس کا صحیح جواب بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مسلمان تہجد کی نماز ادا تو کرتے ہیں، لیکن اس دوران بعض ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہے جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم تہجد کی نماز کے تمام اہم پہلوؤں کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ کیا تہجد میں سورہ اخلاص کو کسی خاص تعداد میں پڑھنا ضروری ہے، جیسے 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ کیا تہجد کی نماز میں دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے پہلے سونا لازمی ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد ادا کی جا سکتی ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے اور اس نماز کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات اور باریک تفصیلات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس لیے اس گفتگو کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سی نئی باتیں سیکھنے کو ملے گی اور تہجد کے بارے میں پائی جانے والی بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز دراصل نہایت بابرکت اور عظیم فضیلت والی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ جس طرح نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اسی طرح نفلی نمازوں میں تہجد کو سب سے بلند مقام حاصل ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق تہجد کی نماز ضرور ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ عبادت بے حد پسند ہے۔ یاد رکھیں کہ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے کہ میں اسے شفا عطا کروں۔ چونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی خاص رحمتوں کے مستحق بن سکیں۔ تہجد کی روحانی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رات کے ایک حصے میں تہجد کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، اور امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز بندے کو اپنے رب کے انتہائی قریب کر دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور ایک بندہ تنہائی میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندے کا دل اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اور صالحین کی زندگیوں میں تہجد کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اپنی آرام دہ نیند کو چھوڑ کر رات کے وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔
تہجد کی نماز دل کو سکون دیتی ہے، چہرے پر نور پیدا کرتی ہے اور زندگی کے معاملات میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جائے وہ دنیا کی بے شمار پریشانیوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست کائنات کے مالک سے جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جائے۔ دراصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا نہ فرض ہے اور نہ واجب۔ اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ ادا کر لے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ کر لینا کہ میں اللہ کے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں کافی ہے۔ اگر کوئی الفاظ کہنا چاہے تو یوں کہہ سکتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے گا لیکن نیند کی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نیت پر بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں پر بہت بڑی مہربانی ہے، اس لیے سوتے وقت تہجد کی نیت کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اس مسئلے میں علماء کی مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سونا شرط نہیں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک تہجد کے لیے پہلے سونا ضروری ہے، کیونکہ لغوی اعتبار سے تہجد اس نماز کو کہتے ہیں جو نیند کے بعد ادا کی جائے۔ تاہم جو علماء سونا ضروری نہیں سمجھتے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل طریقہ یہی ہے کہ انسان پہلے سوئے پھر اٹھ کر تہجد ادا کرے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے سونا سکا لیکن عشاء کے بعد رات میں نفل نماز پڑھ لے تو اسے صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ اب تہجد کے وقت کے بارے میں جان لیں کہ اس کا آغاز عشاء کی نماز کے بعد ہو جاتا ہے اور اس کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ تاہم اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جسے سحری کا وقت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی وقت اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اگر رات کو 2 بجے یا 3 بجے آنکھ کھل جائے تو وہ بھی تہجد کا وقت ہے، لیکن فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت سب سے زیادہ بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ رکعتوں کی تعداد کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز 2 رکعت سے شروع ہو سکتی ہے اور 4، 6، 8 حتیٰ کہ 12 رکعت تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر مختلف تعداد ثابت ہے، لیکن اکثر آپ کا معمول 8 رکعت کا تھا۔ اس لیے انسان اپنی طاقت اور وقت کے مطابق رکعتیں ادا کرے، کیونکہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مستقل کیا جائے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص روزانہ صرف 2 رکعت بھی پڑھ لے اور اس پر پابندی کرے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اب ایک عام غلط فہمی کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ تہجد میں سورہ اخلاص کو مخصوص تعداد میں پڑھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ اور اسی طرح کم کرتے ہوئے پڑھنا لازم ہے، حالانکہ ایسا کوئی حکم شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ تہجد ایک نفل نماز ہے اور اس میں قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ہر رکعت میں صرف 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو بھی نماز درست ہے، اور اگر آپ سورہ کوثر یا کوئی اور سورت پڑھیں تو بھی نماز صحیح ہے۔ اصل مقصد اخلاص اور خشوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تہجد کی نماز عام طور پر اکیلے ادا کرنا
زیادہ افضل ہیں، کیونکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ ان میں نفل نمازیں ادا کرو۔ اس لیے گھر میں تہجد پڑھنا باعث برکت ہے، اس سے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے اور شیطان دور ہو جاتا ہے۔ خواتین بھی اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی فضیلت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے۔ نماز کا طریقہ عام نمازوں کی طرح ہی ہے، یعنی نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام کیا جائے، پھر قرات کی جائے، رکوع کیا جائے، سجدے کیے جائیں اور تشہد پڑھا جائے۔ سجدے کی حالت میں خوب دعائیں مانگنا تہجد کی روح ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اسی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے تہجد کے سجدوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رزق میں برکت کی دعا کریں، اپنی مشکلات کے حل کی دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت مانگے۔ نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا بھی بہت افضل ہے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ درود شریف کی کثرت بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تہجد کے وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں خاص بلند درجات تیار کر رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو رات کی نیند چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز دعا میں وہ تاثیر پیدا کرتی ہے جو انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ سحری کے وقت کی دعا اکثر خالی نہیں جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ اس میں سورتوں کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں اور نہ ہی نیت کے لیے لمبے الفاظ ضروری ہے۔ اصل چیز اخلاص اور دل کی سچائی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کی مشکلات سے نجات چاہتا ہے یا اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے تو اسے تہجد کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس گفتگو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائے اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگائے۔ خدا حافظ۔